كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. ایسی تصویریں مت دیکھنا، ایسی فلمیں مت دیکھنا، ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھنا اور الگ رہنا. پردے کے جو احکام ہیں، حیا اور حجاب کے جو احکام ہیں، کس طرح اللہ پاک نے حکم دیا لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ کس طرح اپنے جسم کو ڈھک کر چھپا کر اگر ان کو نکلنا پڑے تو نکلیں. یہ کوئی ظلم ہے؟ کوئی زیادتی ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ایک بار میں دہلی سے سوار ہوا، جانا تھا مجھ کو جدہ. میں اس وقت وہیں پڑھتا تھا، بالکل نوجوان تھا. میری عمر اس وقت مشکل سے رہی ہوگی 20 سال، 20 یا نہیں 20 سال نہیں، 23-24 سال کی عمر رہی. تو مجھے ایک ہی ہفتے کے لیے مدینے سے ہندوستان آنا پڑا تھا. تو واپسی میں مجھے جو سیٹ ملی، اس وقت فلائٹس ڈائریکٹ والی کم تھیں. بہت پرانی بات ہے یہ، آج سے تقریباً 31 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت مجھے جس فلائٹ میں سیٹ ملی وہ تھی دہلی سے کراچی، امریکن ایئر لائنس تھی، پین امریکن ایئر لائنس تھی. اور کراچی سے مجھ کو پھر ریاض اترنا تھا اور ریاض سے پھر مجھ کو آگے جانا تھا. میں جس وقت سوار ہوا دلی میں فلائٹ پر، وہ رات کے 3 بجے کی فلائٹ تھی. 12 بجے ایئرپورٹ پہنچنا پڑتا تھا. بہت سخت بخار تھا مجھ کو، خوب بیمار تھا، بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا. تو میں اس موڈ کے ساتھ جہاز پر سوار ہوا کہ جو کراچی تک کا وقت ہے 2-2.5 گھنٹے کا، اس میں کسی طرح ٹیبلٹ کھا کے اور میں سیٹ پر ریلیکس ہو کر تھوڑا آرام کروں گا تاکہ میری تکان کم ہو، میرا بخار کم ہو. لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا. جب میں جہاز پر جا کر بیٹھا تو میری بغل کی سیٹ پر پہلے سے ایک سردار جی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بہت پیچھے فرینکفرٹ سے جہاز آ رہا تھا. 8-10 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور وہ بالکل ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا. تو وہ جم کے سو چکے ہوں گے اور اب اس انتظار میں تھے کہ میرے پاس کوئی مسافر آ کر بیٹھے گا دلی سے تو اس سے میں خوب باتیں کروں گا. میں گیا تھا سونے کے ارادے سے اور وہ تیار بیٹھے تھے باتیں کرنے کے لیے. اب جو وہاں جا کر میں بیٹھا تو پہلے تو انہوں نے مجھے دیکھا. اس وقت نیا نیا ایران میں انقلاب آیا تھا، تو انہوں نے فوراً ایرانی ریولوشن کی بات چھیڑ دی. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اب جزائے خیر دے، ہمارے استاذوں اور بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جب بھی تم سے کوئی بات کرے تو فضول ٹاپک پر بات مت کرو جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. اس بات چیت کو کسی طرح ڈائیورٹ کرو کسی ایسے موضوع کی طرف جس سے کوئی فائدے کی امید ہو، ورنہ بلا وجہ بولنا، بلا وجہ بات کرنا. تو میں نے اس بات چیت کے تذکرے کو پولیٹکس کے بجائے اسلام کے تذکرے کی طرف موڑنا چاہا اور کچھ گفتگو کرنی شروع کی. وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، ان کو تو سیاسی باتیں کرنی تھی. ہندوستان کا یہ کلچر ہے کہ جب کوئی مسافر ٹرین میں یا ریل میں ہوتا ہے تو پولیٹیکل حالات پر ایسے تبصرے کرتا ہے کہ جیسے نیکسٹ الیکشن میں یہی پرائم منسٹر بنے گا. اور جب اس کا اسٹیشن آ جاتا ہے تو ہندوستان کے حالات سدھر چکے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے خدا حافظ، ختم. وہ درد، وہ وری، وہ پریشانی، وہ سب ختم ہے. یہ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگوں کو ایسی لغو باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں. تو بامقصد گفتگو کرنے کے لیے جب میں نے ان سے کچھ باتیں چھیڑی تو وہ بور ہونے لگے. لیکن اللہ کا ایک نظام دیکھو، سامنے کی سیٹ پر جو ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی ایک امریکن لڑکی، اس کو دلچسپی پیدا ہوئی اسلام کے بارے میں جاننے میں.
تو اس نے پیچھے مڑ کر یہ کہا کہ کیا میں یہ سمجھ رہی ہوں، سن رہی ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں کہ میں بھی آپ کی بات چیت میں شریک ہو سکتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور۔ تو جب میں جو بات کہہ رہا تھا وہ تھوڑی سی پوری ہوئی تو اس نے کہا کہ میں پچھلے بہت دن سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں، لیکن مجھے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، میں تو ایئر لائنس میں سروس کرتی ہوں، آج یہاں کل وہاں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں۔ میں نے کہا ضرور آپ پوچھیے، اگر میں بتا سکوں گا تو بتاؤں۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا پردے کے بارے میں، اور ایک امریکن لڑکی ہے، آپ سوچئے ذرا اور وہ کرسچن ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، انگریز ہے، امریکن ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اسلام کے بارے میں ایک چیز مجھے بڑی کھٹکتی ہے کہ یہ پردے کا کیا سسٹم ہے، یہ کیا ہے جو الگ کر رکھا ہے آپ لوگوں نے، اور آدھی آبادی کو قید کر رکھا ہے، کنفائن کر رکھا ہے، انڈر ایک گھر کے اندر قید کر رکھا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے، بزرگوں نے ایک گر کی بات یہ سکھا رکھی ہے کہ جب تم سے کوئی بندہ یا بندی کوئی بات پوچھے تو اپنے علم پر اعتماد مت کرنا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور اللہ سے یہ مانگنا کہ اللہ جو جواب اس بندے کے لیے مناسب ہو میرے دل میں ڈال دیں، اللہ میری رہبری کر دیں، اللہ ہدایت دینے والے تو آپ ہیں، اللہ علم دینے والے آپ ہیں، میرے پاس میں تو کچھ نہیں جانتا، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہمیشہ تجربہ ہوا کہ جب رجوع اللہ کی طرف نصیب ہوا تو اللہ نے عجیب و غریب طریقے سے رہبری فرمائی، وہ جواب دل میں آ گیا جو اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پڑھا بھی نہیں تھا، اور جب کبھی اپنے علم پر بھروسہ کر کے جواب دینا چاہا تو ہم کنوینس نہ کر پائے۔ اللہ نے اس وقت توفیق دی اور ایک ایسا جواب ذہن میں آیا جو کبھی میں نے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کے سوال کے جواب میں امریکہ، آپ کے ملک امریکہ ہی میں چلا ہوا ایک کیس، اور اس کیس کے سلسلے میں آپ کے ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ میں پہلے آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو اسی سے آپ اپنے سوال کا جواب مل جائے۔ میں نے کہا میں نے بہت پہلے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک قصہ پڑھا تھا کہ آپ کے ملک امریکہ کا جو اسٹیٹ ہے ٹیکسس، اس کا جو کیپٹل ہے ہیوسٹن، وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا بڑا انٹرسٹنگ، اور وہ یہ پیش آیا تھا کہ کوئی نوجوان لڑکا اپنی بریف کیس میں $1,20,000 کی قیمت کے جواہرات اور سونے کے زیورات، ڈائمنڈس اینڈ جیولز، وہ اپنے بریف کیس میں لے کر نکلا۔ کتنی ویلیو کے، کتنی قیمت کے؟ $1,20,000۔ اور وہ لے جا کر اس نے ایک چوراہے پر اپنی گاڑی روکی، رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، اور بیچ چوراہے پر اس نے بریف کیس کھول کے دیا، اور اسی چوراہے کے کنارے ایک بلڈنگ میں وہ رہتا تھا، ایک اپارٹمنٹ تھا بہت ملٹی اسٹوری۔ اس نے گاڑی پارک کی اپنی پارکنگ میں، اور اوپر پہنچ کر اپنے فلیٹ میں جا کر جھانکنے لگا بالکونی سے کہ دیکھیں اب میرے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور گاڑی آئی، اب اس کی نظر پڑی کہ بریف کیس رکھا ہے کھلا ہوا، اور قریب آیا، دیکھا کہ ارے یہ تو بھرا ہوا ہے، $1,20,000۔ تو مزہ آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے، تو چپ چاپ گاڑی سے اترا، بریف کیس لیا، اپنی گاڑی میں رکھا اور بھاگا۔ اس نے اوپر سے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا، اور نوٹ کر کے فوراً پولیس کو انفارم کر دیا۔ پولیس نے اگلے ہی راؤنڈ اباؤٹ پر، چوراہے پر پکڑ لیا۔
وہ ہمارے یہاں کی پولیس ہوتی نہیں. بیلگام میں چوری ہو تو ہبلی میں چھاپا پڑے. اگلے ہی چوراہے پہ پکڑ. اب چلا کیس. میں نے اس لڑکی کو بتایا کہ آپ کے ہاں کا یہ کیس جب ہائی کورٹ تک پہنچا تو ہائی کورٹ کا ججمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کہ چوراہے پر سے کھلے بریف کیس کو اٹھایا. اصل مجرم وہ ہے جس نے چوراہے پر اس بریف کیس کو کھلا ہوا رکھا. یہ اصل مجرم ہے. کیونکہ جو چیز پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے اس کو آپ نے اوپن کر دیا تو آپ نے تو خود کرائم کو انوائٹ کیا. دس ون از کریمنل, دس ون از گلٹی. لہذا اس کو تو سزا دی جائے 6 مہینے کی جیل کی. جس نے کہ چوراہے پر رکھا اور جس نے اس کو اٹھا کے بھاگا, تھوڑا سا اس کو بھی 1 مہینے کی کاؤنسلنگ کی جائے جیل میں رکھ کر, اور پیسہ یہ سب اسی کو دے دیا جائے جس نے اٹھایا. البتہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ جو اس کا پچھلا اونر تھا اس کو اگر یہ $20,000 دے دے تو بہت اچھا ہے. ریکمینڈ کرتے ہیں, آرڈر نہیں کرتے. اور باقی اپنے اوپر خرچ کرے اور کسی سوشل سروس کی چیریٹی کی آرگنائزیشن کو تھوڑا سا ڈونیٹ کر دے تو بہت اچھا ہے. لیکن ہے یہ اس کا جس نے اٹھایا, اور مجرم یہ نہیں ہے جس نے اٹھایا بلکہ مجرم وہ ہے جس نے اس کو رکھا. اس کے واقعے کے سنانے کے بعد میں نے اس اللہ کی بندی سے کہا کہ آپ سمجھی بیٹی, آپ سمجھی کہ آپ کے سوال کا جواب ملا. اسلام کے نزدیک ایک عورت اور ایک لڑکی ایک انتہائی قیمتی ڈائمنڈ ہے, ایک جیول ہے, اور ڈائمنڈ کو حفاظت کے ساتھ رکھنا یہ عقل مندی ہے. اگر کوئی ڈائمنڈ اور جیول کو اوپن کر دے تو آپ کے کورٹ کی جنگ کے مطابق اوپن کرنے والا مجرم ہوگا, اس کو چرانے والا مجرم نہیں ہوگا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر کوئی لڑکا سیٹی بجانے لگے, اس کے دل میں گندے جذبات پیدا ہو جانے لگے, وہ اس کو ٹیز کرنے لگے, چھیڑنے لگے, ہیرس کرنے لگے, تو مجرم وہ نہیں ہوگا جو یہ سب کرے گا. مجرم وہ لڑکی ہوگی جو اپنے خوبصورت جسم کو کھول کر خود انوائٹ کرے. آپ کے کورٹ کا ججمنٹ یہ کہہ رہا ہے. اسلام عورت کو قید میں نہیں رکھنا چاہتا. اسلام عورت کو گری پڑی چیز نہیں سمجھتا کہ وہ گلی میں پڑے ہوئے سنترے کے چھلکے کی طرح اس طرح اپنے آپ کو ذلیل کرے. اسلام عورت کو ایک قیمتی قابل حفاظت ڈائمنڈ سمجھتا ہے. اس کی بیوٹی, اس کی نزاکت کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے. اب آپ بتاؤ یہ عورت پر اسلام کا ظلم ہے یا یہ عورت کے اسٹیٹس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانا ہے؟ یقین مانو نوجوانوں, یہ اسلام کا حسن ہے کہ وہ لڑکی رونے لگے. اس کا عجیب حال ہو گیا, کہنے لگی ونڈرفل فلاسفی, ریئلی آئی کوڈنٹ, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی, میں ڈریم نہیں کر سکتی تھی کہ اسلام اتنا گہرا فلسفہ رکھتا ہے. پھر کہنے لگی اب تو کراچی آ رہا ہے, میری سروس کا وقت قریب ہے, آپ کے اترنے کا وقت قریب ہے, میرے دل میں تو ابھی اور بھی سوالات ہیں, میں کیا کروں اب کیسے. یہ تو عجیب غریب بات آپ نے بتائی. بالکل کنوینس ہو گئی کہ پردہ سسٹم از دا بیسٹ فار ویمن, بالکل مانتی ہوں, لیکن اور سوالات بھی ہیں میرے ذہن میں. تو میں نے کہا کہ میں جس ہاسٹل میں رہتا ہوں اس ہاسٹل کے آفس کا ایک فون نمبر میں آپ کو دے سکتا ہوں. اس کا فون نمبر یہ ہے, اور 1 مہینے میں 1 بار آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, اور میں انشاءاللہ جو جواب سوال ہوگا اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اگر نہیں دے پاؤں گا تو مدینے میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں, میں ان میں سے کسی سے پوچھ کر آپ کو فون کر کے جواب دے دوں گا. اتنا میں کر سکتا ہوں. اللہ کو جب کسی کو ہدایت دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب اسباب بنتے ہیں. اگلے 3-4 مہینے تک یا شاید 6 مہینے تک وہ مجھے ریگولرلی ہر مہینے فون کرتی رہی اور کوئی نہ کوئی سوال کرتی رہی اسلام کے بارے میں, اور میں جس طرح بھی جواب دے سکتا تھا جواب دینے کی کوشش کرتا رہا. یہاں تک کہ شاید 5 مہینے 6 مہینے کے بعد اس کا فون جب آیا تو اس نے کہا اس وقت میں نے فون آپ کو کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں کیا ہے, میں نے اس وقت فون آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے کیا ہے. میں اس وقت مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور ابھی آدھا گھنٹہ پہلے
میں نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اور اب میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،